ایک ایسے دعاؤں کے بغیر روحانیت کے ذریعے ہم ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں۔ بہرحال اب میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، اور اس دعا کے اندر جو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ایک لمبی دعا ہے، اور یہ دعا صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، حدیث میں آئی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ سن لیجئے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن عبدک، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک آپ کو معجزانہ کلام سناتا ہوں۔ اس دعا میں آگے جو لفظ ہے وہ یہ ہے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ ناصیتی بیدک۔ اچھا، اب آپ کو میں دوبارہ اس تھراپی پہ لے کے چلتا ہوں۔ دعا اور تھراپی میں ہم بیک اینڈ فورتھ کرتے رہیں گے تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ کی حیثیت پتہ چل گئی آپ کو، تو اس معالج کی، جو نفسیاتی معالج ہے، اس کا سارا زور آپ کے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے اس کے اوپر رہتا ہے۔ کیوں؟ ڈپریشن انسان کو جب بھی ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ اس کے دماغ کے اگلے حصے میں بہت زیادہ ہلچل ہو رہی ہے، کیمیکلز بہت زیادہ ان میں حرکت ہے۔ جتنی زیادہ حرکت ہوگی اتنا ہی زیادہ آدمی ڈپریشن ہوگا، اتنا ہی زیادہ بے چین ہوگا، اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا، اور بعض مرتبہ اس کو خودکشی کرنے کی خواہش بھی جنم لے گی۔ اور جتنا زیادہ یہاں اس ایریے کے اندر سکون ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان پرسکون ہوگا، اس کے اندر بے چینی نہیں ہوگی، اس کے اندر اضطرابی کیفیت نہیں ہوگی، اس کے اندر ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں فرنٹل لوب ایکٹیویٹی۔ اس کے لیے جو ٹرم ہے، جو اصطلاح ہے، وہ ہے فرنٹل لوب ایکٹیویٹی۔ تو جتنی ایکٹیویٹی یہاں کم اتنا بہتر، جتنی زیادہ اتنا نقصان دہ۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ میری ناصیتی بیدک، کہ میری فرنٹل لوب اے اللہ تیرے قبضے میں ہے، کہ میرے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے وہ تیرے قبضے میں ہے، کہ تو یہاں کی ایکٹیویٹی کو کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگلا جو جملہ ہے دعا کا وہ ہے ماضٍ فی حکمک، اے اللہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں نافذ ہو چکا ہے، نافذ ہو کر رہے گا۔ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اور تیرا جو فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ مبنی بر انصاف ہے، وہ بالکل جسٹ ہے، فیئر ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی جھول نہیں ہے۔ آگے چلیے دعا میں، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اس پوری عبارت کا جملے کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ اے اللہ میں تیرے نام کے واسطے سے، ہر اس نام کے واسطے سے کہ جو تو نے اپنے لیے اختیار کیا، یا تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھایا، یا تو نے اس نام کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا، یا تو نے اپنے علم غیب میں اس نام کو اپنے لیے خاص کر لیا، میں ان تمام ناموں کے واسطے سے اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کا ربیع کا جو ترجمہ ہے یہ ہے ڈیلائٹ، یعنی خوشی، میرے دل کی خوشی قرآن کو بنا دے۔ وَنُورَ صَدْرِي، اور میرے سینے کا نور، وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، اور میرے غم کو ختم کرنے اور میری اضطرابی اور ڈپریشن، میری اضطرابی کیفیت اور ڈپریشن کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے آخر میں جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ کہ مجھے خوشی نصیب ہو اور میرا جو ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، حزن اور ہم کس کو کہتے ہیں؟ ڈپریشن کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ سب سے پہلے اپنی حیثیت پہچانو کہ تم کون ہو، تم اللہ کے بندے ہو۔
اس کے بعد تم یہ اعتراف کرو کہ تمہارا جو برین کا اگلا حصہ ہے، یہ تو پورا جسم اللہ کے قبضے میں، لیکن اس دعا میں یہ اعتراف کرو کہ تمہارے دماغ کا اگلا حصہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ یہاں کی ایکٹیویٹی کو کم بھی کر سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اعتراف کرو کہ تم اس پرفیکٹ دنیا میں نہیں ہو، بلکہ پرفیکٹ جو دنیا ہے وہ آگے آنے والی ہے، پرفیکٹ عالم آگے آنے والا ہے، جنت، یہاں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ جب یہ سارے اعترافات ہو گئے، اب مانگو اللہ سے کہ ڈپریشن کو کم کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کم کر دے۔ اچھا، کس طریقے سے کم کرے؟ اس دعا کے اندر ہے ان تجعل القرآن، کے قرآن کو ذریعہ بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی ڈپریشن میں ہے تو اس کا علاج قرآن ہے، قرآن ہی سے وہ ڈپریشن دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اب اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ دو طریقے۔ ایک تو سب سے آسان اور جو سب سے مفید اور ایکوریٹ طریقہ ہے، جس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں آپ نے پڑھ لیا، بطور علاج بھی آپ پڑھیں، بطور عبادت بھی پڑھیں اور بطور علاج بھی پڑھیں۔ ایسے لوگ کہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ روزانہ کم سے کم ایک پارہ، خصوصاً ایسے وقت میں کہ جب وہ تمام فکروں سے تھوڑا سا ریلیکس ہوں، صبح میں اٹھنے کا وقت ہے، تو ایسے موقع کے اوپر وہ قرآن کریم کا ورد کریں۔ ایک بات، ایک تو طریقہ یہ ہے، پہلا ذکر۔ تو اب دوسرا طریقہ جو ذکر کا ہے، اللہ کے ذکر کا، پہلا تو طریقہ ہو گیا قرآن، دوسرا طریقہ ہو گیا مراقبہ۔ مراقبہ کریں گے آپ رات کو، مراقبہ صبح میں نہیں ہوگا، مراقبہ ہوگا رات میں۔ جب پورا دن گزر گیا، اب آپ بیٹھیں گے، زیادہ نہیں، 10 منٹ آنکھ بند کر کے بیٹھیں گے۔ تو مراقبہ کا مطلب یہ کہ آپ آنکھیں بند کر کے آپ سوچئے، آپ تمام فکرات کو الگ کر لیجئے۔ اب آپ سوچیں، کیا سوچیں؟ کہ آج میرے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، کتنے میرے ساتھ اچھے واقعات ہوئے ہیں، کتنے میرے ساتھ برے واقعات ہوئے ہیں۔ مثلا آپ نے سوچا کہ آج میرے ساتھ 10 بری چیزیں ہوئی، یہ ہوا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں وہاں گر گیا، یا میں وہاں میرے پیسے کھو گئے، وغیرہ وغیرہ، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے یہ ایک ذہن میں لسٹ بنا لی۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں، آپ ذہن میں اس کی لسٹ بنائیے۔ یہ کام روزانہ کرنا ہے کہ آج جو ہے فلاں صاحب نے میری اس طرح تعریف کی، آج فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، آج میری انکم بڑھ گئی، آج مجھے اچانک اتنے پیسے ملے، یا آج مجھے تنخواہ ملی، وغیرہ وغیرہ۔ آج بہت سے لوگوں کی ملازمتیں گئیں لیکن میری نہیں گئی۔ آج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ سڑک کے اوپر چل رہے تھے، ان کے پاس نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، اور بھوکے پیاسے وہ اپنے علاقوں سے جا رہے تھے، لیکن میں اپنے گھر میں آرام سے سکون سے بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، یہ آپ کو ملی ہے، دوسروں کو نہیں ملی۔ یہ ایک نظام ہے اس کائنات کا۔ یہ ساری وہ اچھی چیزیں ہیں جو آپ کو ملی۔ تو آپ نے ایک لسٹ بنا لی اچھی چیزوں کی، اور آپ نے ایک لسٹ بنا لی ان چیزوں کی جن سے آپ کو پرابلم ہوا۔ تو جن چیزوں سے آپ کو پرابلم ہوئی، اس پر آپ کریں صبر، کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس دنیا کا یہ نیچر ہے، پرابلم تو آتی ہے، میں جنت میں تو بیٹھا ہوا نہیں ہوں۔ اور یہ سوچ کر کیجئے کہ جتنا میں صبر کروں گا اتنا ہی مجھے ثواب ملنا ہے۔ اور جو چیزیں آپ کو اچھی لگی ہیں ان پر آپ کیجئے اللہ کا شکر۔ آپ کہیے اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اپنے گھر کا آرام نصیب کیا ہے، تیرا شکر کہ افطار میں میرے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی۔ سحری میں بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا تو کھاؤں اور کیا چھوڑوں، بہت سے لوگ جو ہے بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس پر آپ کریں گے اللہ کا شکر، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے روزانہ 10 منٹ کے لیے یہ پریکٹس کی، شکر کیا اللہ کا، اور اسی طریقے سے جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کیا، تو جب آپ نے اتنا ایک کنٹینیوسلی مسلسل اس چیز کو اپنے زندگی میں نافذ کیا، اس مراقبے کو، تو آپ بہت جلد، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 40 کا عدد اس کی بڑی اہمیت ہے۔ 40 دن اگر آپ لگاتار اس چیز کو کر لیں تو بہت حد تک کہ آپ ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، لیکن اس کے اندر کسی بھی طریقے کی کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔